یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کو فقہائے کرام نے، محدثین نے، شارعین نے اپنی اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا بیان اس کا قرآن پاک میں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہم لیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ دخان، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا یفرق، فیہا اس میں، فیہا، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ جہاں پر بھی قرآن پاک میں فی لکھا ہو نا، کیا لکھا ہو، اس کا ترجمہ ایک ہی آپ نے کرنا ہے، میں۔ کیا؟ یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ صرف آپ لفظ بہ لفظ کرنا چاہیں نا تو ایک ہی لفظ ہے جو بار بار آتا ہے۔ مثلا واؤ بار بار آتا ہے، واؤ کا مطلب اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی واؤ آئے، واؤ کی قسمیں ہیں، واؤ عاطفہ بھی ہوتی ہے، واؤ عاطفہ بھی ہوتی، واؤ قسمیہ بھی ہوتی ہے، واؤ قسمیہ بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر واؤ جو ہے جب درمیان میں آئے تو واؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ اور۔ میں نے عرض کیا اسی طرح بھی کوئی بھی معنی ہے تو اس میں کیا ہے؟ فی ہا، فی میں، ہا اس میں، کیا؟ اس میں، یفرقو، فرق کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ کیا علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلو، ہر چیز۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلو امر حکیم، ہر امر جو ہے، امر کا معنی حکم ہے۔ اللہ نے جتنا کام پورے سال کا ہے اس کو جدا جدا کر کے ہر ایک فرشتے کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہر ایک فرشتے کے کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ کا پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ جون کے مہینے میں تیار ہوتا ہے، اس کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں، تیاری، پھر اس بجٹ کے جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے متعلق وہ فنڈ رکھتے ہیں، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا اتنا فنڈ ہے، وہ پورا لگا کے، اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے وہ کر دیتے ہیں بعد میں پھر ایک بجٹ لانا پڑتا ہے، یہ دنیا کے مسئلے ہیں، لیکن اللہ کو دوبارہ ایسا کرنا، وہ کیا کرتا ہے کہ ہر سال ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، کیا جی؟ ماہ شعبان المعظم کی رات کے وقت مغرب سے لے کر فجر تک، مغرب سے لے کر اللہ پاک ہر مومن، ہر مسلمان، ہر کافر، ہر مشرک جو اس کی مخلوق میں شامل ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو کتنا دینا ہے، کتنا رزق ملے گا، اس سال یہ کیا کام کرے گا، کتنا نفع آئے گا، کتنا نقصان آئے گا، کتنا گھر بنیں گے، کیا کاروبار ہوگا، کاروبار میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا منافع ملے گا، کتنا خسارہ ملے گا، جو کچھ ہے وہ سارا فیہا یفرقو، اس رات میں جو ہے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ صادر فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر تقریباً 30 صحابہ کرام کے قول موجود ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس سے مراد ماہ شعبان المعظم کی کون سی رات ہے؟ 15ویں رات۔ 15ویں رات۔ تو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک کا فیصلہ ہوتا ہے، جس نے مرنا ہو اس کا نام بھی مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کا حضور روزہ رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ روزے کیوں رکھتے ہیں ماہ شعبان المعظم؟ فرض روزے تو نہیں نا، فرض تو آگے آئیں گے رمضان مبارک میں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے
آپ فرماتے ہیں کہ ہر شبان میں ہر ایک کی اجل لکھی جاتی ہے۔ کیا لکھی جاتی؟ اجل کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ اجل لکھی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں چاہتا ہوں اس وقت میں روزے دار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ تو آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ ہم کیوں جاگتے ہیں، کیوں مناتے ہیں شب برات، کیوں رات کو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کیوں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیوں نوافل پڑھے جاتے ہیں، کیوں رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایسے نہیں، ہم کوئی ویلے تھوڑے ہیں، ہمیں نہیں نیند آتی ہے بھائی، کیوں بیٹھے، کیوں جگا رہے ہیں؟ ہمارا کام ہے بتانا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس سے آگاہی کرنا۔ تو یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، سرکار نے فرمایا اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جس نے مرنا ہو اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے مردوں میں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بندہ مکان بنا رہا ہوتا ہے، وہ حج کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کی تیاری، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے۔ نام کہاں لکھا ہوتا ہے؟ جس نے زندہ ہونا ہو یعنی پیدا ہونا ہو اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اس کا نام بھی۔ یہ کب لکھا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے، ہر فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب یہ آئے تو تم کیا کرو؟ جاگو۔ کیا کرو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ نے تو نام لکھنے ہیں، بھئی اس نے مر جانا ہے، اس نے زندہ ہونا ہے، اس نے جناب اس کو مال ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا، اس کو خسارہ، یہ ہمیں کیوں جگانا؟ ہم کیوں جاگیں؟ ہے نا، سوال بنتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں قادر ہوں، میں کیا ہوں؟ اے بندے، میں تیری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہوں، تیری تقدیر کے امور فرشتوں کے سپرد کرنے والا ہوں۔ تو میرے گھر میں آ جا، تو سر سجدے میں رکھ لے، توبہ کر، استغفار کر، عبادت کر، تسبیحات پڑھ۔ میں مالک ہوں، جب میں لکھنے لگوں گا اور تیرا سر سجدے میں ہوگا، تو تسبیح پڑھ رہا ہوگا، تو محبوب پر درود پڑھ رہا ہوگا، تو محبوب کی نعت سن رہا ہوگا، میں کیا کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ صادر کرنا ہے۔ اگر تو رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو مالک ہوں، خالق ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں۔ ادھر تو کہے گا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر، یا اللہ مجھے برائی سے بچا، اے میرے اللہ میرے غم دور کر دے۔ فرمایا تو کہتا جا، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں چاہوں تو جو تو کہے وہی لکھ لوں، جو تو کہے۔ اس لیے ہم جاگتے ہیں، یہ جاگنے کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اور یاد رکھ لیں، دیکھو جاگنا ایک ہے سو جانا، ایک ہے جاگنا، ایک ہے جو جاگے نا، اللہ پاک اسے محروم نہیں ٹھہراتا، محروم۔ اور یہ اس کے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، دیکھ کر تعجب میں آ گئے۔ کہا باری تعالیٰ اتنا پہاڑ خوبصورت تو نے بنایا، اتنا پہاڑ خوبصورت؟ یا اللہ ہر چیز تو نے ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے عیسیٰ، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات بتاؤں، دکھاؤں تجھے؟ عرض کرتے جی باری تعالیٰ دکھا۔
فرمایا اپنا آسا اس پہاڑ پر مار. آسے کو کیا کر بھائی؟ وہ بولو تو صحیح. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پہاڑ پر مارا. جیسے ہی پہاڑ پر مارا، پہاڑ جو تھا، پتھر جو تھا، پھٹ گیا، شک ہو گیا. جیسے شک ہوا نا، عجیب بات تھی یار. اس کے اندر ایک سفید ریش، سفید داڑھی والا بابا بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے پاس انگور پڑے ہوئے. کیا پڑے ہیں بھائی؟ ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے، پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اے مالک و مولا. یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اس پہاڑ کے اندر بھی تیری مخلوق ہے، اور کتنا خوبصورت یہ بابا ہے، اور اس کے پاس انگور پڑے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت اور کس قدر یہ اعلیٰ پھل پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں نے اس بابے کو زبان عطا فرما دی ہے، یہ تیری زبان میں تیرے ساتھ کلام کرے گا. تو سوال کر، تیرے سوالوں کا کیا کر دے گا جی؟ یہ بولنا ذرا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا بابا جی بتائیں آپ کب سے اس پتھر کے اندر ہیں؟ تو وہ بابا عرض کرتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے عیسیٰ آپ پر اللہ کا سلام ہو. کیا ہو؟ آپ پر اللہ کا. مجھے 400 سال ہو گئے ہیں. کتنے جی؟ بولو تو صحیح یار. کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ کہ یہاں بیٹھا ہوں عبادت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ کھاتے کیا ہو؟ کہا یہ دیکھو جنت سے پھل آتا ہے، اور جسے جنت سے پھل آئے نا اس کے پیٹ میں گیس نہیں بنتی. وہ جو ہم کھاتے ہیں نا، دعوتیں اڑاتے ہیں، تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے رفع حاجت کے لیے. جو جنت کا کھائے اسے صرف پسینہ آتا ہے اور خوشبو آتی ہے اور ہضم ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بابا جی عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں 400 سال کتنے گزر گئے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اسے پکار رہا ہوں، اسے یاد کر رہا ہوں. کھانا جنت سے آ جاتا ہے اور کوئی حاجت ہے نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. انہوں نے کہا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا ایک امتی ہے جو 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے. کتنا خوش قسمت ہے یہ. اللہ پاک نے وحی اتاری، فرمایا عیسیٰ یہ بھی خوش قسمت ہے کہ 400 سال گزر گئے، یہ عبادت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ خوش قسمت میرے محبوب کا وہ امتی ہوگا جو 15 شعبان کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا. اس بابے نے 400 سال عبادت کی ہے پتھر کے اندر بیٹھ کر، پھر اسے ثواب مل رہا ہے. اسے ایک رات میں 2 نفل کا ثواب جو ہے وہ 400 سال کی عبادت کا مل رہا ہے. ہاں جی کتنے جی؟ اس لیے کہتے ہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو. پڑھیے مانگ لو چشم تر مانگ لو. نہیں ارادہ منگن دا، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کیا مانگو؟ مانگ لو پڑھیے مانگ لو. یقین جانیے جتنی میری طبیعت خراب ہے نا، کوئی اور ہوتا تو اس نے سو جانا تھا جا کے. میں جاگ رہا ہوں کس لیے؟ اللہ کے لیے. آپ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور آپ جاگ رہے میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو جب مقصد اللہ کے لیے ہو نا تو پھر خوش ہو کر پڑھتے ہوتے. کیوں شباز بھائی؟ پھر پڑھو نا مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو. اور بتاؤں کیا مانگ رہا ہے آج کی رات؟
درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے بولو بولو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور پھیلا ہوا۔ تو سیدنا موسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ بابا خوش نصیب ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی اسے اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ کہنا چاہیے، سوال آنے چاہیے، کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسا کیوں ہوا؟ وہ کیوں وہاں عبادت کر رہا ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہی بات پہ سوچتے ہیں نا، ایسا کیوں ہے؟ اسی پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ آگے جو ہے کئی چیزیں وہ اس سے نکالتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ وہاں کیوں تھا؟ تو میں نے پڑھا کہ وہاں کیوں بیٹھا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ بابا کوئی عام بابا نہیں تھا، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا۔ ماں باپ کی، جڑا بچہ بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، یقین جانو دنیا میں بھی تے آخرت میں بھی بلند مقام ملتا۔ سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ پہلی امتاں دے وچ 3 شخص سن۔ کتنے؟ وہ گئے سن سیر کرن واسطے، تو جدو اتھے گئے نا تو تیز بارش ہو گئی۔ جدو بارش تیز ہوئی تو غار دے وچ چلے گئے، غار دے وچ چلے گئے۔ جدو غار وچ گئے نا تو تیز ہوا دے نال ایک پتھر جڑا سی وہ تو ڈگیا، تے جڑی وہ دہنا سی نا غار دا، وہ دے اتے آ کے تے غار دا دروازہ بند ہو گیا۔ کی ہو گیا جی؟ غار دا دروازہ بولو یار۔ جب غار کا دروازہ بند ہو گیا نا تو اب اندھیرا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ غار بند ہو جائے، ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ آکسیجن کا مسئلہ بن جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ اللہ پاک آپ کو مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے۔ وہاں جب آپ مکہ شریف سے، حرم شریف سے جاتے ہیں نا وہ مسجد عائشہ کی طرف، تو وہاں پر وہ قبریاں بنی ہوئی، نیچے سے پہاڑیاں کاٹ کر راستہ بنایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں ہر وقت وہ ہوا کے باہر بھیجنے کے لیے ہر وقت بجلی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، کیونکہ تیل وہاں پر موجود ہے، اس سے وہ جنریٹر چلتے رہتے ہیں اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ہوا کیا ہے؟ آکسیجن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ بتا رہے تھے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بند ہو گئے پنکھے سارے، اور کئی لوگوں کی موت واقع ہو گئی، کئی لوگوں کی کیا ہو گئی؟ تو وہ بھی غار کے اندر بند تھے، دروازہ بند ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو اب انہیں موت سامنے نظر آنے لگی۔ موت بولنا بھائی، تو کہنے لگے کہ اب یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے نکلتے ہیں، اپنے نیک کاموں کو یاد کرو۔ کوئی کیتا ہوئے تو پھر کی انہوں نے بولو نا، نیک کاموں کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے، تو کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا، یا اللہ تجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں ایک عورت سے عشق کرتا تھا، ایک عورت سے، اور وہ عورت جو تھی میری کزن تھی، چچا زاد۔ میری خواہش تھی کہ میں اس سے برائی کروں، وہ بندہ کہہ رہا، تو پھر میں اسے کہتا لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک بار کیا ہوا، اسے کسی چیز کی ضرورت تھی تو میرے پاس آ گئی، اس نے کہا مجھے یہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں،
تو میری ضرورت پوری کر دے، میری ضرورت۔ اس نے کہا کہ میں بڑی مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آج موقع ہے بیٹے، اس کو بند کر، آج موقع ہے، آج تو میں اپنے دل کی چاہت ضرور جو ہے وہ پوری کروں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مان گئی۔ وہ کیا، جب مان گئی نا اور پورا جو ہے ذہن بنا لیا کہ استغفر اللہ، برائی کرنی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس میری کزن کا جسم جو تھا ایسے ایسے کانپ رہا تھا، کیسے کیسے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، اپنی کزن سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے کبھی برائی نہیں کی، آج مجبور ہو گئی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں نے اپنے دل پر غور کیا، میں نے کہا کہ تم مرد ہو کر دیکھ، تجھ سے تو وہ اچھی ہے، کتنا اللہ سے ڈر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر غلبہ طاری ہو گیا، کس کا، اللہ کی خشیت کا، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے کہا جا، جو تیری ڈیمانڈ ہے، جو تجھے چاہیے وہ بھی لے جا، وہ بھی لے جا۔ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بھی اللہ سے، یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے قبول دے تو یا اللہ راستہ کھول دے۔ راستے ایسے نہیں کھلتے، نیکیوں سے کھلتے۔ آج جو ہمارے راستے بند ہیں، آج پاکستان کا جو اندھیرا نظر آ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، لڑائیوں کی صورت میں، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک عمل نہیں یاد کر رہے، اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ اللہ نے ہر راستہ بند کر دیا۔ اگر کھلوانا چاہتے ہو تو اپنی نیکیاں گنو، اپنی نیکیاں۔ تو اس نے، جب انہوں نے یہ کہا یا اللہ راستہ کھول دے، تھوڑا سا پتھر جو تھا سرکا، بس اتنا کہ کچھ کرنیں جو تھی وہ اندر آنے لگی، سانس، اس کا مطلب ہے وہ موت کا جو خوف تھا وہ کیا ہو گیا، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو دوسرا بندہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، وہ مزدوری کرتا رہا، جب دن گزر گیا، مزدوری مکمل ہوگی، اس کو میں اس کی مزدوری دینا چاہتا تھا، لیکن وہ چلا گیا، میرے پاس نہیں ٹھہرا۔ اب مجھے اس کے گھر کا نہیں پتا تھا، لیکن اس کی مزدوری کے پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے اس سے بکری خریدی، اس بکری نے آگے بچے دے دیے، کیا دے دیے، پھر وہ جوان ہو گئے۔ میں نے اس سے اور پیسے جو تھے اکٹھے کیے، اور پھر میں مال خریدتا گیا، اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا، اتنی بڑی زمین خرید لی ان پیسوں سے کہ ایک دن وہ شخص جو تھا میرے پاس آیا، جس نے مزدوری کی تھی، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو یاد آیا کہ یہاں ایک دن مزدوری کی تھی، میرے پیسے ہیں، وہ لے کر آتا ہوں۔ جب گیا نا اور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جو وہ میری مزدوری کے پیسے تو دے نا۔ تو میں نے اسے کیا کہا، ایسے بندے بھی موجود ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ جتنا مال ہے نا اور جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ ساری تیری ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میری کیسے ہو سکتی؟ کہا کہ وہ جو تیری مزدوری کے پیسے تھے نا، اس کو میں نے کاروبار میں لگا دیا تھا، اللہ نے برکت دے دی ہے، اس لیے یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ فرماتے بس اتنا کہا نا، کہا یا اللہ اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آ گئی تھی نا تو راستہ کھول دے، راستہ۔ فرماتے جیسے اس نے یہ دعا کی تو پتھر جو تھا تھوڑا سا اور سرکا اور راستہ بنا، لیکن اتنا بنا کہ روشنی آ رہی تھی باہر ابھی۔ تو تیسرا بندہ بھی دعا کرتا ہے، وہ کیا دعا کرتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں، تیری خاطر۔ کس کے لیے؟ ہر روز میں بکریاں چلاتا تھا، دودھ دو کر لاتا تھا ہر روز۔ پھر کیا ہوتا، ماں باپ کو پہلے پلاتا۔ نوجوانوں، بیٹو سنو، ہر چیز مل سکتی ہے، نہ ماں دوبارہ ملنی ہے نہ باپ دوبارہ ملنا ہے۔ دنیا کے عہدے، جاؤ منصب، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن ماں اور باپ کی محبت کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس مال کے لیے، دولت کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ
ایسا سلوک نہ کرو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ہر روز ماں اور باپ کو کیا کرتا تھا، پہلے پلاتا تھا دودھ، اور بچے اپنے بعد میں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی، راستہ جو تھا کیچڑ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو میں دودھ دو کر لایا، رات جو تھا لیٹ پہنچا گھر۔ میرے بچے جو تھے، وہ بھی بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھی، سارا ایسا تھا، اور ماں باپ میرا سو چکا تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، بچے کہتے تھے دودھ دو، میں نے کہا کہ جب تک میری ماں اور میرا باپ نہیں پی لیتے نا، اس سے پہلے کسی کو نہیں پلاؤں گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ماں اور باپ کی آنکھ کھلی، انہیں میں نے دودھ دیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر یہ میری نیکی پسند ہے، تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تو باری تعالیٰ راستہ کھول۔ حدیث پاک میں ہے، فرماتے جیسے اس نے دعا کی، راستہ جو تھا وہ کھل گیا۔ راستہ، میں بتا کیا رہا ہوں آپ کو، یہ جو راتیں ہیں جس میں ہم نیک عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس رات میں بھی اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ جو جاگے گا، 2 نفل پڑھے، 400 سال کی عبادت کا ثواب۔ 400 سال کی، جیسے جیسے رات آگے بڑھتی چلے جائے گی، عبادت کا ثواب بھی، بولنا ذرا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر ایک کو بخش دوں گا، ہر ایک کو، لیکن چند لوگ ہیں اگر وہ اس رات بھی آ کر معافی مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں، وہ بیٹھ جائیں، ان کی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے وہ شخص جو شرک کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ شخص جو شراب پیتا ہے، چوتھے نمبر پر وہ شخص جو جادو کرتا ہے، کرواتا ہے۔ فرمایا اللہ ہر ایک کو بخش دیتا ہے، لیکن ان کی بخشش، بولنا ذرا، ان کی بخشش۔ تو اس لیے جو آج رات ہم جاگ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے جاگنے کا؟ ایک تو یہ کہ ہم اپنے عملوں کی طرف دیکھیں، کیا پورا سال جو ہم نے کام کیا ہے، پورا سال کتنے لوگ ہیں جن کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی؟ ایک بھی نماز، کتنا اچھا عمل آپ نے کیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا بھائی تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر برا ہے، کیا ہے، ہوتے ہیں نا برا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نیک کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک نوجوان، جیسے ہمارے نوجوان نہیں چوکوں میں کھڑے ہو جاتے، بد نگاہی کرتے، آتی جاتی عورتوں کو دیکھتے ہیں، بچیوں کو دیکھتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہے زندگی، کوئی کھا لے پی لے موج اٹھا، ہاں جی۔ اور دوستو یہ زندگی آگے گزرنی ہے، پتہ نہیں کسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے، قبر اندھیری ہوگی، وہاں کوئی نہیں اور ساتھ ہوگا، وہاں تیرے عمل ساتھ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو وہ ایک نوجوان تھا اس دور کا، وہ ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، اسے کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، مر جاؤں گا اگر تو نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ اس وقت عورتیں جو تھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی مسجد میں، بعد میں سیدنا فاروق اعظم نے پابندی لگا دی، آپ نے نہیں عورتیں گھر ہی نماز پڑھیں، تو وہ راستے میں کھڑا ہو جاتا، اسے روکتا۔ وہ بچی جو تھی بڑی سمجھدار تھی، کیا تھی بڑی، اس نے کہا بھئی تم ادھر کھڑا ہوتا ہے، ہر روز کھڑا ہوتا ہے، اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، عبادت کیا کر، نیک عمل کیا کر، دعا کیا کر۔ اس نے کہا نہیں، میرا مقصد تو ایک ہی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ میں نے تجھے پانا ہے، تیرے ساتھ شادی کرنی۔
جب وہ بات اس کے اصرار بڑھتے گئے تو اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مان لوں گی، لیکن ایک شرط میری ہے، وہ کیا ہے کہ تم 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو، سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھو، ایک بھی نماز 40 دن میں تیری ایسی نہ ہو کہ تکبیر اولا تیری فوت ہو جائے۔